اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اور تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں قابل عزت قابل احترام نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں کا ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ مالک العلام واسطے انگنت تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. حضرات گرامی جس طرح انسان جیسے جیسے دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرتا ہے انسان اس دے نال مذہبی اعتبار دے نال عملی اعتبار دے نال دینی اعتبار دے نال کمزور ہوتا جا رہا ہے. نوجوان ہے تو فلماں اور ڈرامیاں کا مریض ہے. بوڑھا ہے تو نماز کو محروم ہے. عورت ہے تو پردے تو محروم ہے. آج کے خطبے کے اندر پردے کے متعلقہ قرآن و احادیث کے چند دلائل احباب کے سامنے پیش کرا گا. حضرات اسلام عورت کی عزت اور تکریم اور مقام کو بلند کرتا ہے جبکہ مغربی تہذیب مغربی معاشرہ عورت ذات نو تجارتی مال سمجھ کے بازار اندر نیلام کرنا چاہتا ہے. اور اسلام نے
عورت کی عزت کا دفاع کیتا ہے، عورت کو با پردہ رہنا اسلام سکھاتا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے، بد نصیبی کی بات یہ ہے عزیز بھائیوں محترم ساتھیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ عورت کے سر تو پردہ اتر چکا ہے اور مرد کی عقل تے چھا گیا ہے۔ جس بھائی کی بہن بازار اندر دکاناں تے جنرل سٹوراں تے بے پردہ پھرتی ہے، اس بھائی کی عقل تے پردہ چھا گیا۔ جس خاوند کی بیوی بازاراں دی زینت ہے، شادیاں دی مخلوط مجلساں دی زینت ہے، مخلوط نظام تعلیم دی زد اندر ہے، اس خاوند کی عقل تے پردہ چھا گیا۔ آج اس باپ کی بیٹی سرے بازار ہے، بے پردہ ہے، بازاراں دی محفلاں دی رونق اور زینت ہے، اس باپ کی عقل تے پردہ چھا گیا۔ آئیے قرآن پاک کی چند آیات اور احادیث پیش کرا کا، مرد بھی سنو عورتاں بھی سنو، ہو سکتا ہے کسی نے دل و دماغ سے بات اثر کر جائے اور اپنی سوچ بدل لے، عمل بدل لے، مزاج بدل لے۔ فحاشی بے حیائی چھوڑ کے قرآن و حدیث کی طرف آ جائے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت کو اپنی بات کا آغاز کرنے، سورہ احزاب قرآن پاک کا 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت مبارکہ۔ توجہ فرمانا، قرآن پاک نے مسلمان عورتوں، مومنات اور بنات، ازواج مطہرات اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کی آرڈر فرمایا۔ صاحب صدق و صفا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے تے اللہ جلال نے اپنا پیارا قرآن اتاریا ہے۔ حال کے کائنات کا قرآن اعلان فرمایا ہے۔ اللہ جلال نے سورہ احزاب اندر فرمایا، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ پاک کا قرآن اعلان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی فرما دو اپنی بیویاں فرما دو، اپنی بیٹیاں فرما دو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساری امت مسلمہ کی عورتوں فرما دو، کی فرما دو، یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنے اوپر موٹیاں چادریں لے لو، اپنے اوپر پردے والیاں چادریں اوڑھ لو، اپنے جسم کو چھپا لو، اپنے چہرے کو چھپا لو، اپنی سیب و سینت کو چھپا لو، یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا
یوسین خالق کائنات قرآن اللہ پاک نے قرآن کا 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 مسلمان بندے مسلمان مردہ مسلمان عورتیں تمہیں توجہ کر لے اللہ پاک نے کس طرح آرڈر فرمائے ذالک ادنا ایو ربنا فلا یوسین مال کے کائنات نے فرمائے اگر تسی چادر رہ لوگیاں پردے کر لوگیاں اللہ پاک نے فرمایا پھر تسی پہچانیاں جاؤگیاں پتہ چل جائے گا مسلمان عورت جا رہی ہے غیرت مند باپ کی بیٹی جا رہی ہے غیرت مند شوہر کی بیوی جا رہی ہے غیرت مند بھائی کی بہن جا رہی ہے مسلمان کی بہو بیٹی جا رہی ہے حضرات اللہ پاک نے دسیا ہے مسلمان عورت کی پہچان پڑتا ہے مسلمان کی بہو بیٹی کی پہچان پردے تو ہوئے گی مسلمان عورت اپنے جسم کو چھپا کے چلیا کر دی اپنے چہرے کو چھپا کے چلیا کر دیا ہے اللہ اللہ مسلمان کی عورت سے وہ سیرت ساحت نہیں کریا کر دی بازارات جنت سٹورہ کی سیرت نہیں بنایا کر دی آساس کے شاپ کی پرانا دکاندارانہ گلہ نہیں کریا کر دی اپنے محرمہ تو بغیر سفر نہیں کریا کر دی اللہ پاک کا اسلام اللہ پاک نے اسلام نے آرڈر فرمائے اللہ پاک کے دین نے پردہ سکھایا ہے اللہ اللہ اور لوگوں توجہ فرماؤ بخاری اندر آنگا ہے یہ آپ کہتے ہیں آیتاں کی دو نظر ہوئیاں نے بخاری شریف کی حدیث سے پاگے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا ہے آقا جی یا رسول اللہ يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرتا أمهات المؤمنين بالحجاب آمینہ دلال مرسا کرتے ہیں سونے آل توڑے کل نیک کی آندے نے برے لوگ کی آندے نے آقا جی اپنی بیویاں مومنانیاں مامانوں آٹر دے دو پردے کا حکم دے دو اللہ پاک نے جناب عمر کی رائے کو پسند فرمائے مان کے گئے آخر قرآن کی احتارات فرما دیتیاں فانزل اللہ آیت الحجاب میرے اللہ نے حجاب دیا ہے تو اتار چڑیاں نے اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ سورہ احزاب کی توجہ نمبر ہے اندر اللہ پاک نے فرمائے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ بات کے کائنات نے فرمائے مسلمانوں اگر نبی دیا بیویاں بھی ہو مومنہ دیا ماما بھی ہو تسی اونا کولو بھی پردے اندر سوال کرنا ہے امہات المؤمنین کولو بھی سوال کرنا ہے پردے اندر ملنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے ایتا پہلے پہلو باریاں نے یہی پردے باریاں ایتا نے مومنہ دیا ماما بھی حکم فرمایا جا رہے ہیں امہات المؤمنین عادل فرمایا جا رہے ہیں انہوں نے بھی پردہ کرنا ہے اور مسلمان صحابیوں کو عادل دیتا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں اور قرآن پاک کا دوسرا مقام پیش کرا اللہ پاک نے قرآن کا 18واں پارہ ہے سورہ نور کی 31 نمبر آیت ہے ہر مسلمان عورت توجہ کرے مسلمان کی بہو بیٹی توجہ فرمائے ماں بہن توجہ کرے اللہ پاک کا قرآن کی کرے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایک قرآن پاک دی سورہ نور دی 31 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے مسلمانیاں عورتوں کو آڈر فرمایا جا رہا ہے جی مومنوں مومناتیوں بیویوں بیٹیوں ماؤں توجہ فرماؤ اپنی نظریں جھکا کے چلیا کرو اپنی عزتاں بچا کے چلیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اپنی اوڑھنیاں چادراں اپنے اوپر لے لو اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اپنے خامدان دے سوائے اپنے خاندان دے سوائے اپنے سسر دے سوائے اپنے بیٹے دے سوائے اپنے خامن دے بیٹے دے سوائے اپنے بھائی دے سوائے بھتیجیاں دے بھانجیاں دے اور عورتاں اپنے جیسیاں ہونا دے سوا غلاماں دے سوا اور وہ نوکر جڑے عورتاں دی شہرت نہیں رکھ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے نہ ہی بچے سوائے بچیاں دے۔ اللہ پاک نے انہاں لوکاں دا تذکرہ فرمایا ہے جنہاں کولوں مسلمان دی بہو بیٹی پردہ نہیں کرتی۔ اللہ اللہ محرم رشتہ دار نے محرم رشتہ دار اللہ پاک نے انہاں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مالک کبریا نے فرمایا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اللہ پاک نے فرمایا مسلمان کی عورتوں اپنے پیروں کو کھٹکا کے نہ چلیا کرو بجا بجا کے نہ چلیا کرو اپنے پیروں کی آواز جوتیاں کی آواز نہ کڈیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا بازار اندر چلیا کرو ایسے ہی نہ چلیا کرو۔ اللہ اللہ عزت والیاں بن کے چلو غیرت والیاں بن کے چلو حیا والیاں بن کے چلو بے حیا نہ بنو بے غیرت بن کے نہ چلو اپنی شرم حیا نو محفوظ کر کے چلو مسلمان۔ اللہ پاک نے عادت فرمایا ہے آج ساڈے معاشرے اندر بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمان کی بہو بیٹی سرے بازار پہ پردہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ میری توبہ اور ساڈے معاشرے کے اندر ایسے لوگ جنہاں کو پردہ کرنا ضروری ہے انہاں دے سامنے اپنے منہ اپنے بوتھے میک اپ کر کے عورتاں ظاہر کرتیاں نے اور جڑے محرم رشتہ دار نے جڑے مسجد دے کھڑے حاجی نمازی انہاں کو پردہ جنہاں کو پردہ نہیں جنہاں کو پردہ کرنا ہے انہاں کو پردہ نہیں کر دیا۔ چچا ذات ماموں ذات خالہ ذات پھوپھی ذات اسلام کہتا ہے پردہ کرو۔ خالہ کا بیٹا ہے پردہ کرو ماموں کا بیٹا ہے پردہ کرو پھوپھی کا بیٹا ہے پردہ کرو چچے کا بیٹا ہے پردہ کرو دیور کرو پردہ کرو جیٹ کرو پردہ کرو بہنوئی کرو پردہ کرو۔ اسلام اجازت نہیں دے رہا اللہ پاک کا دین اجازت نہیں دے رہا وہ مسلمان دی بہو بیٹی ہے۔ اللہ اللہ مسلمان عورت دا والد بھی سونے باپ بھی سونے والدین بھی توجہ فرماؤ۔ اللہ پاک نے دین نے شادی دیا مخلوط محفلان حرام کیتا ہے۔ جس کار اندر شادی ہے مرد بھی کٹھے ہوئے عورتیں بھی کٹھیاں ہوئیاں پیچھے جناب خالہ دے بیٹے ماموں دے بیٹے پھوپھی دے بیٹے
چچے دے بیٹے مخلوط مجلساں خوشبوواں پھیلیاں جناب رنگ برنگے کپڑے پہنے بے حیائی والے لباس پہنے تنگ چست لباس پہنے او مسلمانہ تیرے میرے معاشرے اندر اسلامی معاشرے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی آج مغربی معاشرہ مغربی تہذیب گھراں دے اندر چلنے والیاں کیبلا گھراں دے اندر چلنے والیاں ڈشاں اور انڈین چینل چلنے والے بے حیا بے غیرت کتاں دے پجاری سے پینڈو انہاں دیاں مجلساں ساڈے گھراں دی زینت بن گئیاں نے سارے گھر دے افراد ماں بیٹھی دادی بھی بیٹھی بوڑھے بھی بیٹھے جوان بھی بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے فلماں ڈرامے اور گانے سنی جا رہے دشمنان اسلام دی تہذیب انہاں دا لباس انہاں دی بولی ساڈے بچیاں دی رگ رگ اندر پیوست کیتے جا رہی ہے اور سانو خبر ہی کوئی نہیں ہے حضرات توجہ فرماؤ اسلام روکتا ہے عورت کو کلیاں سفر کرن تو کوئی مسلمان دی بیٹی کلیاں سفر نہ کرے حتیٰ کہ حج جیسا عظیم سفر بھی اللہ پاک نے روک چھڑیا ہے کوئی مسلمان دی بیٹی کوئی مسلمان دی بیوی ماں بہن کلیاں حج کا سفر نہ کرے کار جاندر کٹھیاں پڑھنا مرد بھی بیٹھے نے لڑکے بھی بیٹھے لڑکیاں بھی بیٹھیاں نے مرد استاد پڑھائی جا رہا ہے مسلمان اسلام نہ پسند کر رہا ہے اسلام حرام قرار دیتا ہے اللہ پاک کا دین سختی فرماتا ہے ایک جو ایتا اتریاں نے پردے والی آیتاں اس وقت اتریاں نے نازل ہوئیاں نے صحابیات کا عمل دیکھو تفسیر ابن کثیر والے نے لکھیا ہے امام ابن کثیر نے لکھیا ہے جو پردے دی آیتاں اتریاں نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی انصاری صحابی اپنے گھر دیاں بیبیاں کو لے جا کے ماں کو لے جا کے بیٹی کو لے جا کے بہو کو لے جا کے یہ آیت پڑھ رہا ہے نال اللہ پاک کے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن آیت جا کے پڑھتا ہے یہ فوراً بیٹی اٹھتی ہے یہ فوراً خاتون اٹھتی ہے اپنے سر سے دوپٹہ لے لیں گی اپنے سر سے چادر لے لیں گی حالانکہ گھر کے اندر ہی موجود ہے اللہ پاک کا آرڈر اتنی جلدی بندیاں نے میرے پاک نبی دیاں تربیت یافتہ صحابیات نے اللہ پاک نے قرآن سے عمل کرنا کتنا جلدی کر دیا نے فوراً دوپٹہ اٹھا دیا نے چادر اٹھا دیا نے اپنے سر پہ اوڑھ لیا فوراً عمل کر کے دکھلایا ہے اور آج مسلمان دی بہو بیٹی آیات سنی جا رہی تقریرہ سنی جا رہی مگر پھر بھی بے اثر بے عمل اور بے حیا بنتی جا رہی آئیے قرآن پاک چھوڑتا پیا ہے حضرات موضوع ہی سخت ہے پردے والا موضوع قرآن نے سخت بیان کیتا ہے حدیثاں اندر سختی موجود ہے اور پھر بیان کرنے والے کی زبان سے بھی سختی آ جاتی توجہ فرمانا ذرا اللہ جلال نے قرآن پاک اندر فرمایا 22ویں پارے اندر فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کی سورہ احزاب اندر کوئی مسلمان دی بہو بیٹی اپنی آواز کو نرم نہ کرے اپنی آواز کو پیاری آواز نہ بنائے سختی والی آواز رکھے کہ سننے والے دے دماغ اندر دل اندر بیماری پیدا نہ ہو جائے اللہ پاک دے دین نے آواز کا پردہ بھی دسیا ہے کہ مال کے کائنات نے فرمایا ہے اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ پاک نے فرمایا مسلمان دی بیٹی مسلمان دی عورت ایک ہی زینت کا اندر ہے ایک عرضی سے وہ زینت ہے ایک عرضی سرار ہے عرضی سرار ہے ستار ہے اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
مسلمان کی بیٹی کا اندر رہے، اپنی کرتی دہلیز اندر رہے، اپنی بناؤ سنگار کرے، اچھے لباس پہنے اپنے خامد واسطے۔ اللہ اللہ، دیکھو میرے پاک نبی کی صحابیات ازواج مطہرات کس طرح پردہ کریا کرتیاں اور کہاں اندر رہا کرتیاں۔ غزوہ طائف کا موقع ہے اور میرے پاک نبی نا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بلال نے فرمایا، او بلال پیاریا میرے موضوعہ بچیا ہوا پانی لے لے، اینوں پی بھی لے، چہرے تے بھی مل لے۔ اللہ اللہ، حضرات میرے پاک نبی دی صحابہ دے نال محبت دیکھو اور صحابہ دی کملی والے نال محبت دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت کائنات نے پانی عنایت فرمایا ہے، انہاں دو صحابیاں نے پانی لے کے نوش فرمایا ہے۔ ایک ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ام سلمہ ایک موجود ہے، پردے اندر موجود ہے، سوئی جا رہی ہیں پردے جو فرمانیاں نے بلال اے ابو موسیٰ جڑا پانی کملی والے نے پانوں دیتا ہے، جڑا پانی میرے پاک نبی نے دیتا ہے، اے پانی دے وچوں میرا حصہ بھی رکھ لیا جائے۔ اللہ اللہ، مومنہ دی ماں نے پردے اندر ہی فرمایا ہے، انہاں نوں جا کے ہی فرمایا حضرات انہاں کو پاک ہستیاں، انہاں تو عظمتاں والیاں، انہاں تو بڑھ کے شاناں والیاں کیڑیاں ہستیاں ہو سکدیاں نے؟ ساری کائنات تو عظیم ہستیاں، ساری کائنات والا ہستیاں میرے پاک نبی دیاں بیٹیاں نے، مومناں دیاں ماواں نے۔ ام المؤمنین نے پردے اندر فرمایا ہے اور کو صحابی نے بلال جڑے جنتی صحابی نے، جنہاں دی غیرت، جنہاں دے ایمان اندر بھی شک نہیں، جنہاں دے تقوی اندر بھی شک نہیں ہے، اور آج دی مسلمان بہو بیٹی کرو نکل دیئے پردہ بھی پہنیا ہویا ہے، پھر بھی کر چکر لگاتی۔ ایسے پردے کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے کہ جس پردے کے اندر چلو بازاراں دے اندر بے حیا کاروباری عورتاں بازاراں اندر برقعے پا کے کھڑیاں ہوندیاں نے اور ہوندیاں اپنی عزت نوں نیلام کرنے والیاں نے۔ مسلمان عورت اپنے گناہوں کو چھپانے والا پردہ نہ کرے، غیرت والا حیا والا پردہ کرے، اینے کے پردے اندر ہو کے بھی غیرانہ گلاں کرے اور غیر محرمانہ فون تے گلاں کرے، جنوں چاہے بھائی بنا لے، جنوں چاہے چاچو بنا لے، جنوں چاہے ماموں بنا لے، وہ کیڑے رشتے بناتی بھی اپنی کو۔ اسلام نے جڑا ماموں والا رشتہ بنایا ہے، جڑا چاچو والا بنایا ہے، وہی رشتہ ہے، جڑا بھائی والا بنایا ہے وہ اسلام نے بنایا ہے۔ یعنی اپنے بولو رشتے بنا کے اے جی میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی بنیا ہوا ہے۔ حضرات ایسی بے حیا عورت ہے، بے پردہ عورت ہے، ایسے کوئی بھائی نہیں بن سکتا۔ اور سنو حدیث پاک، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جو مسلمان عورت نکل دیے، کرو نکل دیے، بے پردہ ہو کے نکل دیے، بلا ضرورت نکل دیے، میرے پاک نبی نے فرمایا شیطان دی طاقت اندر ہوتا ہے، شیطان ان لوگوں کی نظر اندر پا دیتا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان یہ مگر ہے اور لوگوں کی اندر بے حیائی پھیلان کا سبب بن جاتی ہے۔ جامع ترمذی اندر، بخاری اندر حدیث پاک ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ہے، رحمت دو جہاں نے فرمایا ہے، لا یقربن رجل بامرأۃ الا ما فی محرم الا ثالثہم الشیطان۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کوئی مرد کسی عورت کے نال کلیا نہ ہوئے، اللہ اللہ، حتیٰ کہ محرم رشتہ دار قریب ہوئے، کوئی عہد نہ ہوئے کسی عورت کے نال۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے الا ثالثہم الشیطان، 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 انہاں وچوں تیسرا شیطان ہوئے گا۔
بیٹے جناب والا تیرے میرے معاشرے اندر بڑے افسوس کی بات ہے، بیٹی دی منگڑی کھا دیتی ہے، بیٹے دی منگڑی کھا دیتی ہے، اور جناب دن رات گلاں باتاں نے ٹینکا ٹینکا گفتگو ہو رہی ہے اپنی منگیتر دے نال، جتنا منگڑی ہوئی اتنا گلاں باتاں ہو رہی ہیں، اور ایسیاں بے حیا، ایسیاں بھڑیاں گندیاں گلاں، ایسیاں بے غیرتی والا بے حیائی والیاں باتاں حضرات اے ماں نوں پتہ ہے، باپ نوں پتہ ہے، اور ایسے ماں باپ میں دیکھے نے اپنی بیٹی کی خود کر کراندے نے، اپنی بیٹی نا اودے منگیتر دی خود کر کراندے نے، خود بات کراندے نے، ایسے بے غیرت ماں باپ انہاں نوں پتہ ہے ماں بھی بے غیرت، باپ بھی بے غیرت اور بے حیا، انہوں پتہ ہے کہ اسلام منع کرتا ہے، اجے نکاح نہیں ہویا، نکاح تو پہلے ہی زنا شروع ہو گیا ہے، ایک اللہ بڑیاں کوڑیاں نہیں ہو سکتا تو ہم بھاگنا ہو، لیکن ہو جانیاں، کیونکہ اسلام کہہ گئے، قرآن کہہ گئے، حدیثاں کہہ رہی ہیں، اپنی باتاں نہیں، قرآن و حدیث کی باتاں نے، مسلمانہ اسلام تے عمل کر، اس دین نو قبول فرمایا ہے، اس دین تے عمل کر، ورنہ اسلام دا کلمہ پڑھ کے اسلام نو گدلا نہ کر، اس دین نو بدنام نہ کریا کر، اگر تو دین تے عمل نہیں کر سکتا ہے دین چوں چلا جا، ایک دین تے پابند کرتا ہے، ایک دین بے بہارا نہیں چھڑتا کہ جدھر جس کا منہ آئے منہ اٹھا کے چلا جائے، کسی بھی کار اندر داخل ہو جائے بغیر اجازت کو اینے ہی رشتہ دار بن کے باپ بن کے چلا جائے، نہیں، اسلام نے حد بندی کی دی ہے، اسلام نے کڑا لگا چھڑیا ہے پردے والا، جو اس کو کراس کرے وہ بغیرتی نو چھوئے گا، بدکاری نو چھوئے گا، زناکاری نو چھوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا ذرا صحیح مسلم اندر حدیث پاک ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک نبی نے جہنمی عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، احمد مجتبیٰ نے فرمایا ہے، صاحب صدق و صفا نے فرمایا ہے، ساری کائنات سردار نے فرمایا ہے، ایسیاں عورتاں جہنمی عورتاں نے جڑیاں کپڑے پہن کے بھی ننگیاں ہونگیاں، تنگ لباس پہننے والیاں، چست لباس پہننے والیاں، مختصر لباس پہننے والیاں، بازو بھی ننگے، پیر دیا پنڈلیاں ننگیاں نے، پجامے پہننے والیاں اور بے حیائی والے لباس سے بے تنگ کرنے والیاں بیٹیاں، اللہ دی قسمیں وہ حاجی کی بیٹی ہوئے، چاہے نوازی دی بیٹی ہوئے، کسے قوم دی ہوئے، کسے برادری دی ہوئے، ایک بے غیرت ہے اور بے حیا ہے، جو چست لباس پہنے، جو تنگ لباس پہنے، مختصر لباس پہنے، سنیے میرے پاک نبی نے فرمائے، ممیلات لوگاں اپنی طرف میل کرنے والیاں، مائلات لوگاں کی طرف میل ہونے والیاں، امام انبیاء نے فرمائے، ساری کائنات سراب نے فرمائے، میرے پاک نبی نے فرمائے، لا يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها، ایسیاں بیبیاں جنت اندر نہیں جانگیاں، جنت کی خوشبو تک نہیں پانگیاں، چاہے نمازاں پڑھی جان، چاہے ذکر کی جان، تہجداں پڑھی جان، جب تک پردہ نہیں ہونگیاں، جب تک عزت والیاں نہیں ہونگیاں، جب تک شرما والیاں نہیں ہونگیاں، جب تک اسلام دے مطابق لباس نہیں پہنگیاں، میرے دین نے فرمائے، آمینہ دے لال نے فرمائے، پوری کائنات دے سردار نے فرمائے، سچی زبان والے اونچی شان والے نے فرمائے، ایسیاں بیویاں جنت اندر نہیں جانگیاں اور جنتی خوشبو تک نہیں پانگیاں۔ حضرات توجہ فرما، دیکھو مسلمان بیبیاں نے کس طرح پردہ کیتا ہے، توجہ میری طرف رہے، رسول کریم کی صحابیات مسلمان دیاں عظیم عورتاں اور عظیم دور دیاں عظیم عورتاں، جنہاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسیاں
ایسا بیویاں جنہاں کی تربیت کملی والے نے فرمائی، جنہاں کی تربیت امام الانبیاء نے فرمائی، کس طرح پردہ کریا کرتیاں ام المؤمنین اما عائشہ، ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، صدیق اکبر کی بیٹی میرے پاک نبی دی بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح پردہ کریا کرتیاں۔ بخاری اندر آتا ہے جدوں واقعہ عفت پیش آیا نا، واقعہ عفت مشہور واقعہ قرآن اندر سورہ نور اندر آتا ہے، ماں جی عائشہ کے غزوے تو پیچھے رہ گئیاں، اماں جی فرماندیاں نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دا صحابی جڑا لشکر دے پیچھے رہ جاندا سی، کملی والے نے ڈیوٹیاں لگائیاں سی تو لشکر دے پیچھے پیچھے آنا ہے، کسی دا سامان گر جائے کوئی رہ جائے اور لے کے آنا ہے، رحمت کائنات نے ڈیوٹی لگائی۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے حضرت صفوان میرے قریب آئے، انہاں آ کے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ سوتا پہ آئے، ماں جی نے اپنے اوپر چادر لئی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور حضرت صفوان نے ماں جی عائشہ کو پہچان لیا ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے پردے کے حکم تو پہلے حضرت صفوان نے مینوں دیکھیا ہویا سی، مینوں پہچان لیتے ہیں، حضرت صفوان نے مینوں دیکھیا تے پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کے وقت پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی فوج کو بھیجی پڑھنا ہے، افسوس کرتے ہیں پڑھ جائے کہ نبی پاک کا لشکر چلا گیا ہے، کملی والے بھی چلے گئے ہیں اور مومنہ دی ماں پیچھے رہ گئی ہے، افسوس نہ پڑے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میرے کان اندر آواز پئی، میں جاگ آ گئی، میں بیدار ہوئی، میں دیکھیا بندہ کھڑا ہے غیر محرم میں، نبی پاک کا صحابی ہے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے وَخَمَّتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں فوراً کپڑا اٹھایا ہے، اپنی چادر اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ حضرات محمد دیا ماما نے جنتی عورتاں نے عظیم عورتاں نے اللہ پاک دے دین نے دسیا ہے انہاں کس طرح پردہ فرمائے۔ ایک اور ماں کا تذکرہ کرا، ادا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہاں کو پردے دی کیسی فکر ہے، آندیاں نے ابو داؤد کے اندر حدیث پاک آندی ہے، پردے دی کتنی فکر ہے اے صحابیہ نو، مومنہ دی ماں نو آکے عرض کردیاں نے آقا جی میں لمبی چادر پہننی ہاں، لمبی چادر، اور میں گندیاں رستیاں تو گزرنی ہاں، نجاست والے رستے، گندگی والے رستے، آقا جی میں چادر اٹھا کے اپنے پیر ننگے کر سکتی ہیں کہ نہیں، اپنی چادر اوپر کر لیا کرا کہ جو چادر گندی نہ ہو جائے، نجس نہ ہو جائے۔ کتنی فکر ہے، اجازت رہ رہی ہے، پوچھنی پڑی ہے کہ میں اپنے پیر ننگے کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ، ام سلمہ جڑی پاک زمین آئے گی، پاک اندر پاک والی پاکیزہ زمین آئے گی، اے چادر اس زمین پہ لگے گی، خود بخود پاک ہو جائے گی۔ تینوں اپنے پیر ننگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، خود بخود پاکیزہ زمین آئے گی اور اس زمین پہ تیری چادر لگے گی، خود بخود پاک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندے کی کتنی فکر ہے اور اسلام دے اس حکم تے عمل کرن دی کتنی فکر ہے۔ توجہ فرمانا ذرا، ایک اور صحابی آئے، نام اسم گرامی حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک اور مائے، ایک اور صحابی آئے جیتا بیٹا میدان جنگ اندر شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ام خلاد کو پتہ چلے آئے میرا لخت جگر شہید ہو گیا ہے، اپنے بیٹے کی جدائی لے کے صدمے نال اپنے طول دے بارے خبر لین واسطے میرے پاک نبی کو آ رہی ہے، دوڑی دوڑی آ رہی ہے، اور حالت کیسی ہے، اپنا جسم چادر میں چھپایا ہوا ہے، اپنے
پورے جسم کو لپیٹ کے آ رہی ہے. حضرات بیٹے نے کامیابی نہیں پائی, بیٹے نے کوئی بہت بڑا اللہ اکبر دنیا کا طبقہ نہیں پایا, بلکہ شہادت نوش کر گئے, جان چلی گئی. کسے ماں کا لختے جگر چلا جائے, کسے ماں کا کڑیا جوان بیٹا چلا جائے, ماں کو نیند نہیں آتی, ماں کو چین نہیں آتا. حضرات ماں کا بیٹا لیٹ ہو جائے, یہ تو بہت ہوتی بات ہے نا. کسی ماں کا بیٹا سکولوں لیٹ ہو جائے, ماں کی بیٹی لیٹ ہو جائے, انہوں چین نہیں آتا, بار بار دروازے پہ جاتی ہے, پتہ نہیں کی ہو گیا میرے لال نو, پتہ نہیں کی ہو گیا میری بیٹی نو, پتہ نہیں کی معاملہ ہے. اے ماں دی اللہ پاک نے شان ہی کیسی بنائی, کیسے جذبات اور کیسا جگر اللہ پاک نے ماں کا بنایا ہے, جیسے اندر اولاد کی محبت گھٹ گھٹ کے بھری, بے لاس پیار کرنے والی, بے لاس محبت کرنے والی اگر کوئی ذات ہے اللہ رسول تو ماں کی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں جی ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا, بیٹا میدان کارزار اندر شہادت پا گیا ہے, اور ایک بیٹے کی خبر لین واسطے میدان اندر گئیاں نے, اپنے پورے جسم کو چھپایا ہوا ہے. اللہ 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 پردہ کر کے جا رہی ہیں, پردہ کر کے جا رہی ہیں. صحابیاں دی نظر پہ گئی, انہاں گلاں شروع کر دتیاں نے, کہنے لگے جس ماں دا بیٹا چلا جائے, جس ماں دا بیٹا فوت ہو جائے, اینوں تن بدن دی ہوش نہیں رہندی, اینوں کتے پردیاں دی ہوش رہندی ہے, اینوں کتے لباس دی ہوش رہندی ہے. اللہ اللہ نے سن لیا ہے, میرے پاک نبی کی صحابیہ نے سنیا ہے, ام خلاد نے سنیا ہے. کی فرمایا ہے, ان ارزا ابنی, او صحابیوں, ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگی میرے بیٹے کی جان گئی ہے, میرا بیٹا جان شہادت نوش کر گیا ہے, میری حیا نہیں مری, میری غیرت زندہ ہے, میری حیا زندہ ہے. اللہ 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 پاک کا آرڈر من کے آ رہی, اللہ پاک کا حکم من کے آ رہی ہیں. جو میرا بیٹا چلا گیا ہے کوئی بات نہیں, جامع شہادت نوش کر گیا ہے, اللہ پاک کا آرڈر ہے پردہ کرو, میں پردہ کر کے آؤں گی. اور ایتھے مسلمان عورت ایک خوشیاں دے موقع تے پردہ نہیں کرتی, غمیاں تے پردہ نہیں کرتی. من مرضی کرنے والی عورت اور من مرضی دے لباس پہننے والی, اللہ کی قسم دی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس دیا نمازاں, اس دے نوافل اللہ کی بارگاہ اندر قبول نہیں ہوتے. اور وہ بندہ دیوس ہے, وہ باپ کی دیوس ہے, وہ بھائی دیوس ہے, وہ خاوند دیوس یعنی بے غیرت. کہ جنہوں پتہ ہے میری بیٹی پردہ نہیں کر رہی, بیٹی سکول جا رہی بے پردہ ہو کے, چھوٹی چھوٹی چادراں چھوٹے چھوٹے دوپٹے لے کے, بازار جا رہی بے پردہ ہو کے, شادی دے جا رہی بے پردہ ہو کے, جناب مدرسہ اندر جا رہی بے پردہ ہو کے, کالج جا رہی, یونیورسٹی جا رہی بے پردہ ہو کے. باپ کو پتہ ہے, بھائی کو پتہ ہے, یہ سارے دیوس بن کر بے غیرت بن گئے, انہاں دا بات سے نہیں چلتا. اپنی بیٹی, بہو, ماں, بیوی انہوں پردہ نہیں کراتا مسلمان, یہ بھی گناہگار ہے, یہ بھی مجرم ہے, یہ بھی مجرم ہے. چاہے پہلی صف کا نمازی ہوئے, چاہے تہجد گزار ہوئے, چاہے داڑھی والا ہوئے یا بغیر داڑھی والا ہوئے, کوئی اہل حدیث ہو یا کسی اور مسلک کا ہوئے, ایک دیوس بندہ ہے جو اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کراتا, ایسا خاوند جو اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا. توجہ فرمانا, اللہ ذو جلال نے قرآن میں سیدہ مریم کا تذکرہ فرمایا, مالک کائنات نے ماں کا تذکرہ فرمایا. توجہ فرمانا حضرات, کوئی عام ماں نہیں, عام ماں نہیں,
اے نبی دی ماں عیسیٰ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ پاک نے دے پردے کا قرآن اندر تذکرہ فرمائے سورہ مریم اندر میرے مالک نے فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مال کے کائنات قرآن نے دسیا ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان اللہ اپنے گھر دے اندر مشرقی جانب اندر غسل کر رہی طہارت فرما رہی نے بے پردہ نے اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا ہے انسانی شکل اندر فرشتہ آیا ہے فوراً پتہ چل گیا ہے انہاں فوراً پردہ کیتا ہے اور کی فرمانے نے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اور واجہ تو جتنا بھی نیک میں باحیاوا اور واجہ تو جتنا بھی نیک میں باحیاوا میں بچے کردار والی پرداوا آپ کیسا عورت آپ پردہ عورت اللہ پاک نے فرشتے کو لوگی پردہ کیتا ہے اللہ ایسی ماں کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پڑھا دیتا ہے قیامت تک واسطے لوگ قرآن پڑھیں گے اور ماں مریم کا تذکرہ قیامتیاں دیوانہ تک ہوتا رہے گا عزت ہے تکریم ہے شان ہے عظمت ہے جڑی بی بی پردہ کرے جڑی ماں پردہ کرے بیٹی پردہ کرے بہن پردہ کرے اللہ پاک کی قسم عزت اللہ دینے والا ہے تیری زیب و زینت دنیا میں دکھان دینا عزت نہیں ملے گی تیرے پڑکیلے لباس نہ تنو عزت نہیں ملے گی تیرے تنگ چست لباس نہ تنو عزت نہیں ملیں گی ذلیل ہو جائیں گی بے حیائی اندر چلی جائیں گی نظرانہ سینا ہو جائے گا اللہ میری توبہ اگر پردہ کرے گی تو حیا بنے گی اللہ پاک کو جہاں بھی عزت کا فرما دے گا جنہیں ماں مریم سلام اللہ علیہا عزت ملی ہے قرآن بھی آیتاں پڑھ گئیاں حضرات جس قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں مسلمان پاتا ہے اس قرآن نے باپردہ مریم کا تذکرہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اور آج بھی ماڈرن بی بی لبرل آزادی مارت والی بیبیاں وہ کہتی ہیں دل کا پردہ ہے حضرات قرآن کی آیت میں پڑھے سامنے پڑھی سی نا ذالکم فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ اللہ کہتا پردہ فرماؤ یہ تواڈے دلاں دی پاکیزگی دا ذریعہ ہے حضرات دل بھی پاک ہوئے گا پردے دے نال دل دا پردہ ہے ظاہری پردے دے نال ہے دل دی پاکیزگی اسلام کے مطابق لباس شریعت والا اور پردہ لباس جو ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم یہی دلاں صفائی کا ذریعہ ہے مسلمان عورت واسطے اور اللہ پاک نے مسلمان مردوں کی خالی نہیں چھوڑیا کہ جدھر منہ اٹھا لے نظر اٹھا لے گلی اندر بیٹھا ہے اللہ کی قسمیں بے شرمی اور بے حیائی والی بات ہے مسلمان کی بیٹی گزرتی ہے ایدی نظر اس سے گڑ جاتی ہے جب تک وہ نظر تو اوجل نہیں ہو جاتی یہ اپنی پہلی اور گندی نظر اس سے گڑ کے بیٹھا رہتا ہے یہ پہچان کرتا ہے کون ہے کدھر جا رہی کدھر آ رہی ہے وہ مسلمانہ اور تیرا اسلام کیسا تیرا دین کیسا جس اسلام کی تو بات کرنا ہے اے اسلام جڑا تو قبول کیتا ہے اسلام اجازت نہیں دے رہا اللہ پاک نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم مسلمانوں مردوں تسی بھی پردہ کرو
عورتاں والا نہیں، برقعہ والا نہیں، اکھاں دا پردہ کرو، نظراں جھکا کے چلو، نظراں جھکا کے چلو۔ اللہ اللہ، اج تو کسے دی مسلمان کی بیٹی نو ٹکرائے، کسے دی بہن نو ٹکرائے، اللہ دی قسم تو خالی نہیں جائے گا۔ جڑی بے حیائی تو پھیلا رہے ہیں، تو اپنے گھر اندر بے حیائی دیکھے گا۔ کوئی جوان تیری بہن کو تکے گا، کوئی تیری بیٹی کو تکے گا پوری نظر دے نال۔ جب تک تو اپنے گھر اندر بے حیائی نہیں دیکھ رہے گا، میرے پاک نبی نے فرمایا تو موت نہیں آئے گی۔ اس واسطے محتاط ہو جا، محتاط ہو جا۔ پٹ فار ٹیگ انگریزی کا مقولہ ہے، پٹ فار ٹیگ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اجرے کا بدلہ ہے۔ آج اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، ایک تو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر رہا بلکہ اپنے ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، تو انہوں کی عزت بچا رہے ہیں، انہوں کی غیرت بچا رہے ہیں۔ حضرات توجہ فرماؤ، اللہ پاک نے قرآن میں ایک اور بیٹی کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک اور بیٹی قرآن پاک نے اللہ پاک نے 20ویں پارے اندر فرمایا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے مدین کے اندر پہنچے نا، دو بیٹیاں نے، نوجوان بیٹیاں، اللہ اللہ بچیاں کھڑیاں نے، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے، اے بیٹیوں کی معاملہ ہے، کی مسئلہ ہے، تسی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں؟ یہ بڑا عظیم جملہ فرمائے، لا نسقي حتى يصدر الرياح وأبونا شيخ كبير۔ کہنے لگیاں جوانا ساڈا باپ بڑھا ہے، اللہ اللہ ساڈا باپ کام نہیں کر سکتا، مسلمانہ بیٹی ماں باپ کی خدمت کر دیئے، اللہ اللہ اے بیٹی رحمت ہویا کر دیئے۔ بیٹے قریب رہ کے اپنے باپیاں کی ہوئی خدمت نہیں کرتے، بیٹیاں دور رہ کے اپنے باپیاں کی خدمت کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایسی بیٹی ہے جو ماں باپ واسطے زحمت بن جائے، وہ ایسی بیٹی ہے جڑی ماں باپ کی عزت نوں نام کر چھڈے، بیٹی وہ ہوئی ہے جڑی ماں باپ کی عزت کا سبب بن جائے، شرف کا سبب بن جائے، ماں باپ کی خدمت گزار بن جائے۔ وَأَبُونَا شیخ کبیر، فرمانیاں نے ساڈا باپ ہوتا ہے، اپنی اسی جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا ہے اور پتھر اٹھایا ہے، دور رکھ کے آئے، انہوں نے جانوروں کو پانی پلائے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام سائے اندر چلے گئے، اور جا کے اللہ پاک کا دروازہ کھٹکھٹا دے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ والے آقا، اے موسیٰ تیرا فقیر ہے، تیرا محتاج ہے۔ مسلمانوں کوئی نبی ہوئے، کوئی ولی ہوئے، کوئی کتنا عظیم ہوئے، اللہ پاک کا محتاج ہے۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا میرا اللہ ہے۔ وگرنہ نبی دیا بیٹیاں سی، اور جو نبی انہوں کی مدد کرتا پھر جا کے کام کرتا پھر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سائے اندر گئے، دعا فرمائی، ادھروں بیٹی اپنے باپ کو لے چلی گئی، ابو جی ایک جوان نے پانی پڑایا ہے، بڑا رحم دل نوجوان، خیر خائی کرنے والا، باپ کہنے لگا بیٹی جا چلی جا، ایک جوان کو بلا کے لے آ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہونے بیٹی واپس آ رہی ہے، ایڈی چال نو اللہ پاک نے قرآن میں نوٹ فرمائے، مالک کائنات نے اللہ پاک نے دی چال پسند آئی، اللہ اللہ مالک کبریا نے فرمایا، فجا تمشی الاستحیاء، مالک کائنات نے فرمایا، اے بیٹی حیا والیاں چالا چل کے آ رہی، شرم والیاں چالا، پردے والیاں چالا چل کے آ رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جس نے پردہ کیتا ہے، جس بیٹی نے پردہ کیتا ہے، جس بیٹی نے حیا حفاظت، حیا کی ہے، شرم کی ہے، عزت حفاظت کی ہے، اللہ پاک نے قرآن دی آیت بنا کے مسلمانوں واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا چھڑے۔ قیامت تک واسطے لوگ قرآن پڑھ کے ممبر و محراب اندر جناب شعیب علیہ السلام دیا بیٹیاں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ عزت ہے پردے اندر،
عزت ہے حیا اندر، عزت ہے غیرت اندر، عزت ہے شرم اندر. اور مسلمانہ خاص طور سے اپنی شادی دیا مجلساں پاک بنا لے، اپنی شادی دیا مخلوط مجلساں ختم کر دے، با پردہ با عزت ماحول بنا لے اگر تو اصلی مسلمان ہے، وگرنہ کھوکھلے دعوے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصلی مسلمان بن، نسلی مسلمان بن، صحابہ جیسا اور ایمان اور وہ ہونا والی حیا اور ہونا والی دین سے عمل پیرا ہونا یہ اپنے اندر پیدا کر لے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین دعا جہانا دی عزت عطا فرما دے اور مسلمان کی بہو بیٹی پردہ شروع کر دے، اصلی پردہ کرے، آواز دمی پردہ کرے اور گھر اندر زندگی گزارے، گھر گھر نہ پھرے اور غیر محرم دلال گلا باتاں اور سفر پھولتے باتاں ایسی تمام بریاں باتاں چھوڑ دے. اللہ رب العالمین اس کی عزت حفاظت فرمائیں گے اور اللہ دنیا آخرت کی عزتاں اور کامرانی عطا فرما دیں گے. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو آخر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا